الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم علماء کرام، اساتذہ گرامی قدر، طلبہ عزیز اور حاضرین مجلس، آپ حضرات کو حضرت ناظم صاحب کے خطبہ استقبالیہ سے اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ مدرسہ منبع العلوم کے اندر 1964 سے جلسہ دستار بندی کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج سے پہلے سن 2019 تک 8 جلسے منعقد ہو چکے ہیں، جن میں متعدد جلسوں میں اس ناکارہ کو بھی شرکت کی سعادت حاصل ہوئی. درمیان میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے تعلیم و تعلم کا کچھ سلسلہ بھی ماند پڑ گیا اور بہت سی دینی سرگرمیاں بھی دھیمی پڑ گئی، جن کے نتیجے میں غالباً معمول کے مطابق جلسے کا انعقاد عمل میں نہیں آ سکا. اور آج جبکہ مدرسے کی طرف سے 9واں جلسہ دستار بندی منعقد کیا جا رہا ہے، تو جہاں تک مجھے بتلایا گیا اس وقت 129 یا 30 حفاظ کرام، 110 قراء اور نسواں میں حفظ کی تکمیل کرنے والی 4 حافظات اور حجر اور تجوید کی تکمیل کرنے والی 147 بچیوں کی آج دستار بندی اور تقسیم رضا کا عمل ہونے والا ہے. میرے معزز طلبہ و طالبات، جن کا آج مجلس کے اندر اعزاز ہونا ہے، انہیں دستار دی جائے گی یا رضا تقسیم کی جائے گی، یہ مدرسے کی طرف سے ایک اکرام اور اعزاز بھی ہے، اظہار اعتماد بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان بچوں اور بچیوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس بھی دلانا ہے، کیونکہ ان کو قرآن پاک کے ساتھ ایک نسبت حاصل ہوئی ہے، چاہے وہ قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی سعادت کی شکل میں ہو، جس کی بنا پر ان کو حافظ اور حافظہ کہا جاتا ہے، اور یا قرآن پاک کو ورتل القرآن ترتیلا کے حکم کے مطابق تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھنے کا فن سیکھنے کی بنا پر قرأت کے عنوان سے ان کو موسوم کیا گیا ہو، قاری یا قاریہ کا نام ان کو دیا گیا ہو. دونوں کی دونوں قرآن پاک کے ساتھ نسبت رکھنے والے القاب ہیں اور دونوں کی بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے آج حافظ یا قاری کہے جانے والے طلبہ مطمئن ہو کر نہ بیٹھیں کہ ہم حافظ ہو گئے، ہم قاری ہو گئے، بلکہ یہ پوری زندگی کے لیے ان کو ایک امانت سونپی جا رہی ہے. حفظ کی دستار بندی کے موقع پر میں عزیز طلبہ سے یہ ضرور کہا کرتا ہوں کہ آپ کی جو بھی شناخت تھی، آپ کا کچھ نام ہوگا، آپ کے والد کا کچھ نام ہوگا، کوئی وطنی نسبت ہوگی، خاندانی نسبت ہوگی، لیکن اب سب کے اوپر ایک ٹائٹل لگ گیا حافظ صاحب کا. یہ سب کے اوپر غالب ہے. اس نسبت کے کچھ تقاضے ہیں. آپ نے قرآن کے الفاظ کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. ایک تو اس کی پوری زندگی حفاظت کرنی اور یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی جانب متوجہ فرمایا ہے
بخاری شریف کی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعاہدوا ھذا القرآن فإنه اشد تفصیا من صدور الرجال من الابل فی عقولها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن پاک کی نگرانی کرو، حفاظت کرتے رہو، دیکھ ریکھ کرتے رہو، کیونکہ قرآن پاک لوگوں کے سینوں سے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے جتنی تیزی سے اونٹ اپنے پیر کی رسی چھڑا کر بھاگتا ہے۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مثل صاحب القرآن کمثل صاحب الابل المعقلۃ ان عاہد علیہا امسکہا وان ترکہا ذہبت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا قرآن کو یاد کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے کچھ اونٹوں کو پیر پہ رسی چڑھا کر بیٹھا دیا ہو، اگر ان کی نگرانی کرتا رہے گا تو ان کو روک کر رکھے گا، اور اگر غفلت برتے گا تو وہ بھاگ جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے قرآن یاد کر لیا، حافظ صاحب ہو گئے، مطمئن ہو گئے کہ مجھے قرآن یاد ہو گیا، یہ بڑی غفلت کی بات ہوگی۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو غنی بھی ہے مستغنی بھی ہے۔ ہم جب تک مکمل احتیاط کے ساتھ اپنے آپ کو اس سے جوڑیں گے نہیں، اپنی طرف سے خدا نخواستہ کسی درجے کے استغنا اور بے نیازی کا برتاؤ کریں گے تو وہ مستغنی کا کلام ہے، وہ آپ کا محتاج نہیں ہے، سینے سے نکال لیا جائے گا۔ اس لیے بقول حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے یہ تو جیون روگ ہے۔ عالم 8 سال کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مولوی ہو گیا، کسی نے افتاء کر لیا مفتی صاحب ہو گئے، اب چاہے ان کا علمی مشغلہ ہو یا نہ ہو، پڑھی ہوئی کتابیں یاد ہوں یا نہ ہوں، عربی کی ایک سطر بھی وہ نحو و صرف کے اصول کے اعتبار سے صحیح نہ پڑھ سکتا ہوں، سب بھلا بیٹھے ہوں، لیکن مولانا صاحب کہلائیں گے، کیوں؟ ان کے پاس سند موجود ہے۔ لیکن حافظ کا اگر ایک پارہ بھی بھول گیا تو وہ حافظ نہیں بچا، ایک سطر بھی اگر بھول گئی تو وہ حافظ نہیں ہے۔ اس لیے اس ذمہ داری کو محسوس کرے۔ ایک بات تو یہ کہ قرآن کی تلاوت اور اس کے دور کو اپنی زندگی کا مستقل مشغلہ بنائے، اوقات کی ایسی ترتیب بنائے کہ رمضان المبارک کے لیے الگ سے کوئی محنت نہ کرنی پڑے، بلکہ پورے سال قرآن پاک کے دور اور اس کے دہرانے کا ایک سلسلہ رہے۔ جیسا رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے پہلے مہینے میں قرآن یاد ہے، ویسا ہی سال کے تمام مہینوں کے اندر یکساں رواں محفوظ رہنا چاہیے۔ کہیں سے کسی مقام سے پڑھنا پڑ جائے، کوئی پوچھ لے تو اس کے سنانے میں اور یاد اور دہرانے میں کوئی تردد نہ ہو۔ یہ اسی وقت ہوگا جبکہ محتاج بن کر ہم اپنے آپ کو قرآن کے سپرد کر دیں گے اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو باقی رکھیں گے۔ یہی حال تجوید کا ہے کہ قواعد تجوید پڑھ کر اگر رکھ دیے، کتاب میں پڑھ لیا، صفات بھی پڑھ لی، مخارج بھی پڑھ لیے، صفات لازمہ بھی پڑھ لیا، صفات محسنہ بھی پڑھ لیا، حروف کے آپس کی امتیازات کو بھی پڑھ لیا، مد کی مقداریں بھی پڑھ لی، لیکن اگر مشق کو باقی نہیں رکھا، تجوید کے قواعد کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی عادت نہیں ڈالی، تو وہ سارے پڑھے ہوئے قواعد ذہن سے نکل جائیں گے اور اس کے بعد غلطیاں ہوں گی۔ اس لیے قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے یہ زندگی بھر کا تعلق ہے، عملی تعلق ہے۔ دوسری ایک بات اور خاص طور سے یہ یاد دلانے کی ہے کہ قرآن کی نسبت کی وجہ سے اپنی زبان، اپنے اخلاق، اپنی نگاہ اور اپنے اعمال کی نگرانی اور حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ آپ کا سینہ اب قرآن کا گنجینہ بن چکا ہے، قرآن کی حفاظت کا وہ مخزن ہے۔ اس لیے جس سینے میں، جس دل کے اندر قرآن کو محفوظ رکھا گیا اس میں گندگی نہیں ہونی چاہیے، اس میں حسد، کینہ، بغض، بلکہ اور نیچے اتر کے دیکھیے، بلکہ اوپر جا کر دیکھیے، حب مال، حب جاہ، جس کو قلبی بیماری کہتے ہیں، یہ دل کے اندر جگہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت قیمتی دولت ہمارے سینے کے اندر آ چکی ہے، اب اس کا اہتمام کرنا ہے۔ قرآن پاک کو جزدان کے اندر لپیٹ کر طاق پر اہتمام سے رکھا جاتا ہے، پردہ ڈالا جاتا ہے، کیوں؟ اللہ کا کلام ہے۔
تو جس کاغذ کے اوپر قرآن لکھا گیا، جس جلد کے اندر قرآن کو بند کیا گیا، جس جزدان میں لپیٹ کر رکھ دیا گیا، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے۔ جس رحل کے اوپر رکھ کے قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ اگر جزدان میلا ہو جائے تو گندے کپڑوں کے ساتھ صاف نہیں کرتے، اہتمام سے اس کو دھل کر اس کا پانی کسی گملے میں کسی جڑ کے درخت میں ڈال دیا جاتا ہے، درخت کی جڑ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ جزدان کا پانی ہے۔ تو جس سینے میں قرآن ہے اس کی حفاظت نہیں کرنی ہے۔ جس ہاتھ سے قرآن کے اوراق کو پلٹتے رہے، جس ہاتھ سے قرآن کو سینے سے لگایا تو اس کی حفاظت نہیں کرنی ہوگی۔ جن انگلیوں سے قرآن کے اوراق کو پلٹا تو ان کی حفاظت نہیں کرنی ہوگی۔ جس زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رکھتے رہے، ان کی حفاظت نہیں کرنی ہوگی۔ یہ قرآن کا ترجمان بننے والا آپ کا، یہ ترجمان بننے والی آپ کی زبان اور قرآن کو اٹھانے والا آپ کا ہاتھ ہے، اس کی حفاظت کریں، اس نسبت کی حفاظت کریں۔ کبھی کسی کو یہ نہ کہنے کی ہمت پڑے کہ حافظ صاحب نماز نہیں پڑھتے، حافظ صاحب جماعت چھوڑ دیتے ہیں، حافظ صاحب جھوٹ بولتے ہیں، حافظ صاحب جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ غلطی آپ کریں گے، دھپا لگے گا قرآن پاک کی نسبت کے اوپر، اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، ایسی تلاوت کریں کہ آپ کے شوق کو دیکھ کر پورا گھر قرآن کی تلاوت کا عادی بن جائے۔ اسی طریقے سے دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان کی مختصر تشریح کر کے گفتگو ختم کروں گا تاکہ یہ دستار کا عمل شروع جو بہت طویل ہے۔ ایک روایت تو میں نے سنائی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بہت مشہور حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں وہ شخص بہترین ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے۔ تو آپ نے پڑھ لیا، حافظ بن گئے، ماشاءاللہ قاری بن گئے، الحمدللہ۔ کوشش کیجئے کہ آپ دوسروں کو حافظ بنانے والے بنے، دوسروں کو قاری بنانے والے بنے۔ ضروری نہیں ہے کہ مدرسے کے مدرس بن کر ہی آپ حافظ ہو۔ آج عام طور سے دستور نہیں ہے، لیکن بہت پہلے نہیں، آج سے 40-50 سال پہلے یہ طریقہ تھا۔ ہمارے ہاں بنارس کے اندر قاری ضیاء البشیر، قاری عبدالرشید، یہ ہمارے محلے کے قراء تھے۔ درگاہ میں بیٹھے ہوئے بھول رہے ہیں، بغل میں 1-2 طالب ادھر بیٹھے ہیں، 2 طالب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں۔ جہاں بھولے، جہاں بھٹکے، فوراً انہوں نے ان کو ٹوکا۔ بعض لوگ وہ تھے کہ جو بنتے بنتے چلا رہے ہیں، ہاتھ چل رہا ہے اور قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ تو آپ اپنا کام، یہ ضروری نہیں کہ آپ بعینی کام میں مشغول رہتے ہوئے، اپنا کاروبار کرتے ہوئے، اپنے گھریلو مشاغل کے اندر رہتے ہوئے کچھ وقت فارغ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام کریں۔ محلے کے بچوں میں سے ایک کو منتخب کر لیں، 1-2 کو گھر کے افراد میں سے منتخب کر لیں، ان کو قرآن یاد کرائیں، ان کو قرآن پاک پڑھائیں، ان کو تجوید پڑھائیں۔ یہ آپ کے لیے ذخیرے آخرت بنیں گے۔ اور من تعلم تو ہو چکے، اب علمہ کا مصداق بن جائیں گے۔ آپ نے سیکھا بھی ہے، سکھانے والے بھی بن جائیں گے، تو دونوں اعتبار سے انشاءاللہ خیریت کا یہ تمغہ آپ کو ملے گا۔ دوسری روایت جو میں نے پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنى بالقرآن یجہر بہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی توجہ سے کسی چیز کو نہیں سنتے جتنی توجہ سے نبی کی تلاوت کو سنتے ہیں، جو خوش الحانی کے ساتھ بآواز بلند قرآن پاک کو پڑھ رہا ہو۔ خوش الحانی میں سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ تجوید کے قواعد کی رعایت کی جائے۔ الاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم۔ حروف کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنا اور صحیح صفات کے ساتھ ادا کرنا حروف کی تصحیح کے لیے ضروری ہے۔ اتنا سیکھنا تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اگر قواعد سے واقف نہیں ہے تو کم سے کم صحت ادا کی رعایت کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اب الحمدللہ یہ مزاج بن گیا ہے۔ پہلے قرآن پڑھانا اور پڑھنا ایک الگ چیز تھی، تجوید پڑھنا ایک الگ فن تھا۔ قاعدہ بغدادی پڑھاتے تھے، چھوٹی سین بڑی سین، چھوٹا کاف بڑا کاف، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، چھوٹا بڑا لگا دیا۔
اب پڑھایا جا رہا ہے قاف اور کاف، سین اور شین، ہا اور ہا۔ بچپن میں کیا پڑھا ہم نے؟ چھوٹی ہا بڑی ہا، چھوٹی سین بڑی سین، چھوٹا کاف بڑا کاف۔ ادائیگی میں کوئی فرق نہیں۔ گھروں میں مائیں پڑھاتی تھی، دادی نانی پڑھاتی تھی، قرآن کی تفسیر نہیں۔ پھر کسی کو شوق ہوا تو مدرسے میں داخلہ لے کر اس نے قرأت پڑھ لی، لیکن اب عام طور سے مدارس کے اندر پہلے نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، بچے کو قرآن صحیح کرایا جاتا ہے، اور صحت کے ساتھ ناظرہ مکمل کرا کے ان کو قرآن پاک یاد کرایا جاتا ہے۔ تو حفظ اور صحت قرآن کا دونوں کام ایک ساتھ ہوتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو باقاعدہ فن قرأت و تجوید سیکھنے کا موقع نہ بھی ملے تو صحت کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ ناظرہ صحیح طریقے سے پڑھے یا کسی تصحیح کنندہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے قرآن کو صحیح کر لے۔ ابھی چند روز پہلے ایک میسج میں دیکھ رہا تھا جس نے کچھ الفاظ کا تقابل کیا ہے کہ حروف کی ادائیگی میں غلطی ہونے سے کیسے معنی خراب ہو جاتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر کے معنی اللہ کی مدد، اور نصر اللہ سین سے پڑھیں گے اس کے معنی گدھ کے آتے ہیں، جو درند مردہ خور جانور ہوتا، پرندہ ہوتا۔ کتنا فرق ہو گیا۔ اسی طریقے سے بہت سے الفاظ ہیں، ایک حرف کے فرق سے اگر اس کی صحت نہیں کی گئی، ذرا سا فرق ہو گیا، سین اور صاد کا فرق ہو گیا، معنی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ ضل ذا کے ساتھ ہوگا تو ہونے کے معنی میں، ضل ذات کے ساتھ اس کے معنی گمراہ ہو جانا۔ قرآن پاک کے اندر ولا ضالین گمراہ اور ضالین سایہ کرنے والے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اس لیے عام لوگوں کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اپنے قرآن کی تلاوت کو صحیح کریں، کسی اچھے پڑھنے والے کے سامنے بیٹھ کر۔ یہ تو چند طلبہ نے حفظ کر لیا، یہ قرآن پڑھ لیا، ان کو تو سند مل گئی، لیکن جنہوں نے باقاعدہ قرآن کے تصحیح نہیں کیے ان کے لیے بھی اس کو کرنا ضروری ہے۔ آج کے اس جلسے سے اس پیغام کو آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ یہ مختصر باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ یہ موقع ان بچوں اور بچیوں کے لیے بھی خوشی اور مسرت کا ہے، ان کے گھر والوں کے لیے بھی، ان کے اساتذہ اور سرپرستوں کے لیے بھی، اور یہ فیض اس مدرسے کا جس میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صدر سایہ دار کو اور زیادہ سایہ دار بنائے، اس کے فیض کو جاری و ساری رکھے۔ اب آپ کے سامنے دستار کا عمل آئے گا۔ 390 ہمارے حفاظ و قراء ہیں بھائی، اگر ہر ایک کو بلا کر اس کے سر پہ پگڑی لپیٹی جائے گی تو صبح ہو جائے گی اسی کام کے اندر۔ اس لیے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے طلبہ کو بلا کر بزرگوں کے ہاتھ سے دستار کا پیکٹ حوالہ کر دینا، وہ اپنے سہولت سے اس کو بانٹیں گے، اور اگر ہر ایک کے سر پہ باندھنے کی کوشش کی گئی ایک تو افراتفری ہوگی اتنی بڑی بھیڑ کے اندر۔ دوسرے جو ہمارے اکابر علماء کرام یہاں مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں بڑے بڑے دور دراز سے، ان کے خطابات سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے میں نے ناظم صاحب سے درخواست کی ہے کہ بجائے پگڑی باندھنے کے دستار دے دی جائے، اور یہ بھی طریقہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر 7 سالہ اجلاس ہوا تھا، 100 سال کے اوپر دستار بندی کے اجلاس ہوا تھا، جس میں ہزار فضلہ جو اس وقت تک کے فاضل کے سب آئے تھے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دستار ملی تھی، اس میں جو محتمم تھے دارالعلوم دیوبند، مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دستار ملی تھی، مولانا سالم صاحب کو دستار ملی تھی، لیکن باندھی نہیں گئی تھی کسی کے سر پر، سب کو پگڑی دے دی گئی تھی۔ اس لیے اگر آپ حضرات اجازت دیں تو آج اسی سنت کو زندہ کیا جائے، اور بجائے باندھنے کے طلبہ کا نام پکارا جائے، ان کو دستار دینا شروع کر دیں اور اس کو لے کر وہ اپنی یہاں سے تشریف لے جائے۔ کیا رائے بھائی؟ مناسب ہے؟ جی بالکل، بہت اچھا۔